آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کے ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے۔ دین اسلام 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بندر کے اندر کی بات ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز، جس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ نماز ایسی بہترین عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر بلا کر عطا کی۔ قرآن نازل ہوا آسمان سے زمین کی طرف، حدیث نازل ہوئی زمین کی طرف، جو بھی چیز نازل ہوئی ہے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ زمین کی طرف نازل ہوئے ہیں۔ لیکن نماز کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر بلایا اور ہدیہ عطا کیا کہ میرے محبوب یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ اگر بندے کی جان بھی جا رہی ہے پھر بھی نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ بندے کی جان جانے کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، پھر بھی اس نے نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر جو مجاہدین لڑتے ہیں، کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت فرماتی ہے کہ اگر 100 آدمی لڑ رہا ہے تو 50 آدمی پیچھے چلے جائیں، وہ جا کے نماز خوف ادا کریں، پھر پیچھے والے آگے آ کے لڑیں اور آگے والے پیچھے جا کے نماز ادا کریں۔ ادھر بھی معافی نہیں ہے نماز کی۔ لاشیں کی لاشیں بچھڑ رہی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہمیں ابھی شہر جانا پڑ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں گے، کیا ضروری کام ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ابتدا سے ہی اس کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ نماز نماز نماز۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ، کسی بزرگ کو بلاؤ تو وہ اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں، اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ علماء کرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا شروع سے ہی اس کے کان میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو پہنچانا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تجھے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تجھے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا تو کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ شروع سے ہی اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے کان میں کبریائی اور اللہ کی بڑائی پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے کہ جب اذان بھی ہو گئی اقامت بھی ہو گئی پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز۔ کہ بھائی تو دنیا میں آیا ہے، تیرے کان تیرے زندگی کی اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب تو فوت ہوگا تو تیری نماز پڑھی جائے گی۔ تو ابھی اندازہ لگایا جائے اذان، اقامت اور نماز، اقامت اور نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟
ابھی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنا فاصلہ ہے، اتنی بندے کی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، اس کی ایک اور دلیل بھی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے تانے دینا شروع کی، یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے پیدا ہو چکا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا کہ میں شام تک نہیں بولوں گا، یہ میرا روزہ ہے۔ ابھی وہ منسوخ ہو چکا ہے خاموشی کا روزہ، اس دور میں نہیں ہے، اس دور میں تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے رحمان سے نظر مانی ہے کہ میں آج کے دن نہیں بولوں گی، مجھے سب کچھ بلا دیا گیا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ فاشارت الی، آپ نے اشارہ کیا اس بچے سے پوچھ لو۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ قوم والے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود کا بچہ، یہ چند دنوں کا بچہ، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا کی، زبان تو تھی لیکن بولنے کی قوت نہیں تھی، بولنے پر قادر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا کی، تو انہوں نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی جائے گی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا جائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جس جگہ میں ہوں گا وہ جگہ بابرکت ہوگی، وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے تاکید کی گئی ہے بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بِالصَّلَاةِ، نماز کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، یہ نبیوں کا معجزہ ہے، اللہ نے ان کو زبان عطا کی، انہوں نے کہا مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے کتاب بھی عطا کی جائے گی، اور ساتھ کیا فرمایا، مجھے کیا نصیحت کی گئی ہے، کیا نصیحت کی ہے ساتھ؟ نماز کی، کہ مجھے نماز کی تاکید کی گئی ہے، کہ نماز اور زکوٰۃ۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے کتاب عطا کی جائے گی، مجھے وصیت کی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اس سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا کیا جاتا ہے اس کے کان میں جو اذان اور اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کا جو حکم ہے وہ تجھ پر پہنچ چکا ہے، جب تو بالغ ہوگا تجھ پر فرض ہو گیا۔ میں اس چیز کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، مجھے کئی سال ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے، ادھر یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں پڑھاتے، میری اس وقت داڑھی بھی صحیح نہیں آئی تھی۔ میں نے بچوں کو صرف 2 باتیں بتائی ہیں، تیسری بات نہیں کبھی بتائی۔ پہلی بات یہ بتائیے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولو گے یہاں سے بری ہو جاؤ گے، جو اوپر والی عدالت ہے وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اگر سچ بولو گے یہاں سے پکڑے جاؤ گے، 1 تھپڑ لگے گا، 2 لگیں گے، استاد کھڑا کرے گا، کان پکڑائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن اوپر سے بھی بری اور ادھر سے بھی بری۔ پہلی یہ بات بتائیے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ نماز کتنا بھی ضروری کام ہے، نماز سب سے افضل ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی گھسٹتا ہوا اپنی سریر کے بل مسجد میں جا سکتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں جائے۔ گھسٹتا ہوا زمین کے بل مسجد میں جا سکتا ہے تو وہ بھی مسجد میں جائے اور جا کے نماز ادا کرے۔ نماز کتنی ضروری ہے، تو میں نے ابھی تک بچے بیٹھے ہیں، بعد میں پوچھ لینا، میں نے تیسری بات نہیں بتائی، میں نے بچوں کو بھی تیسری بات نہیں بتائی، صرف 2 باتیں بتائی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا اور نماز نہیں چھوڑنا۔ کتنا بھی ضروری کام ہے، بندہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، لیکن نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ ایک اور بات کیا کہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، حج وہ مالدار نے کرنا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کرے گا۔ زکوٰۃ وہ مالدار نے ادا کرنی ہے۔ جہاد اب جس کے پاس طاقت ہے وہ لڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن نماز جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، کھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر بلا کر عطا کیا تحفہ۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر بلایا تو آپ حاضر ہوئے۔ قرآن پاک نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ آپ اتنے قریب ہو چکے تھے اللہ کے کہ جیسے 2 کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ 2 کمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے وقت پرانے وقتوں میں جب دشمنی کے بعد صلح کی جاتی تھی تو ہم نے کبھی اسا پگ وٹائی انہوں کی پگ ساڈے سر تے ساڈی پگ انہوں کے سر، پگڑی کو تبدیل کرنا۔ ایسے عرب کے اندر جب دشمنی کے بعد صلح کی جاتی تھی تو وہ تلوار کو ملاتے تھے، ایسے تلوار کو ایسے ملاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب میرا محبوب میں اور میرا محبوب اتنے قریب تھے کہ جیسے تلوار کو میان سے آپس میں ملانا، او ادنیٰ، یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں ابھی کتنا قریب تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے فرمایا التحیات للہ، یا اللہ میری جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے ہیں، والصلوات، یا اللہ میری بدنی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات، یا اللہ میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، التحیات للہ، یا اللہ میری قولی عبادتیں وہ تیرے لیے ہیں، یعنی کہ جو میں نے اپنی زبان سے ذکر کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھا ہے، وہ تیرے لیے پڑھا ہے، والصلوات، جو میں نے بدنی عبادتیں کی ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، جس عبادت میں میرا بدن شامل ہے وہ بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات، جس میں میرا مال شامل ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ بھی تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ نے پھر 7 آسمانوں سے اوپر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ 7 آسمان پار کر کے آپ معراج کی رات اوپر چلے گئے عرش معلیٰ پر، تو اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا آگے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ اس سلامتی میں میرے نیک بندوں کو بھی شامل کر لے، جو میرے نیک امتی ہیں ان کو بھی شامل کر لے۔
عرش معلیٰ کے اوپر جا کے بھی اللہ نبی علیہ السلام کو امت کی فکر ہے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ بحر و بر تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے۔ حالانکہ سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے انسانوں کا، لیکن آپ کو ارادہ کرنے کا، آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کرنے کا اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے کا کیا۔ وہ شاعر کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جس کے دامن میں جنت سبائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بخشا، آپ کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، تو آپ عرش معلیٰ کے اوپر جا کر بھی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ نے اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ آپ نے تحفہ لیا، واپس آئے، واپس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور کیا لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تیری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع ہوگا، اسی موضوع کو ہم لے کے چلیں گے۔ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ میں اس کو بہت اہم اور بہت ضروری سمجھتا ہوں، نماز اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ دوست ساتھی جتنا جلدی آئیں گے اتنی بات سمجھ آنے کی انشاءاللہ کوشش کریں، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ آج بھی اور آئندہ جمعہ بھی 1:30 بجے ٹھیک نماز کھڑی ہو جائے گی، 1:15 بجے بیان شروع ہوگا، ٹھیک ہے، 1:15 تک 1:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ سارے ساتھی جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔